بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام عالی مقام علیہ السلام کے بعد یزید کی فوج نے ان کے کپڑے چرائے۔ یزیدی فوج نے جو چیزیں لوٹ مار میں اٹھائیں ان میں آپ علیہ السلام کا کرتا، پگڑی، جوتے اور انگوٹھی شامل تھی۔ اس کے بعد وہ خیموں کی طرف دوڑے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں موجود تھیں۔ اس بات کا خیال کیے بغیر یزیدی افواج نے خیموں کو آگ لگا دی اور جو کچھ ہاتھ لگا اس کو لوٹ لیا۔ اس اسباب میں حضرت زینب علیہ السلام کا برقع بھی، ان کی جیولری اور اونٹ شامل تھے۔ یہ تمام واقعات اس وقت موجود لوگوں، خاص طور پر وہاں پر موجود حماد بن مسلم نے بیان کیے ہیں۔ تاریخ دان طبری اور شیخ طاؤس نے بیان کیا کہ عمر ابن سعد جو کہ یزیدی افواج کا کمانڈر تھا، اس نے رضاکارانہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کے لیے رضاکار طلب کیے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو کربلا کی گرم ریت پر بغیر دفنائے چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا المیہ ختم ہوتا ہے اور ان کی بہن حضرت زینب علیہ السلام اور بیٹی سکینہ علیہ السلام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور پڑ نواسی اور ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑ نواسے امام سجاد علیہ السلام کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ عمر ابن سعد جنگ میں بچ جانے والے اہل بیت علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ عراق لے گیا۔ طبری نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج امام حسین کے بچ جانے والے اہل بیت کو جان بوجھ کر اس راستے سے لے گئے جس راستے پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں تاکہ انہیں ذہنی اذیت ہو۔ جس وقت سکینہ علیہ السلام نے یہ افسوسناک مناظر اور اپنے والد کی لاش کو دیکھا، اس وقت ان کی عمر 5 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے، یزیدی فوج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر کوئی انہیں دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو قیدی قرار دے کر انہیں عوام میں پھیرایا گیا۔ بعد کوفیوں نے جب اس حقیقت کو جانا کہ یہ تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو رونا شروع ہو گئے اور یزید پر لعن طعن شروع کر دی اور جس قدر مدد ان کی کر سکتے تھے کرنے لگے۔ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے محل تک پہنچنے سے قبل یزیدی افواج نے امام حسین علیہ السلام کا سر نیزوں پر ٹکا کر قیدیوں کے ہمراہ اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ محل میں عبید اللہ زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو ٹھوکر ماری۔ بالآخر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کے صدر مقام دمشق میں جا پہنچا جو کہ شام میں ہے۔ یزید نے اس کو جشن کے طور پر منانے کی خواہش کی۔ بہار الانوار میں لکھا ہے کہ گلیوں کی تعزین کی گئی اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ کامل بہائی میں مزید لکھا ہے کہ لوگ خوشی سے ڈھول پیٹ رہے تھے اور انہوں نے نیا لباس زیب تن کیا تھا۔ جب خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے دروازے پر پہنچا، انہیں وہاں 3 دن تک انتظار میں ٹھہرایا گیا۔ بالآخر انہیں یزید کے محل میں پیش کیا گیا جس کو خوب سجایا گیا تھا۔ عام لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عام باغی لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کی ایک مقامی شامی سے گفتگو ہے کہ جو ان کی گرفتاری پر خوشی منا رہا تھا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ کون ہیں تو وہ اپنے اس عمل پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ یزید کے محل میں حضرت زینب علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے مابین جملوں کا تبادلہ ہوا جو کہ تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت زینب علیہ السلام نے وہاں اپنا مقام بتایا کہ وہ کون ہیں اور کس خاندان سے ہیں، جس سے بعد لوگ تعصب سے رونے لگے اور یزید پر لعن طعن کرنے لگے۔ اس کے بعد خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام میں قید کر دیا گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ جیل میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خواب میں جاگیں اور اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 4 سے 5 برس تھی، جس پر یزید کے ایک حواری نے امام حسین علیہ السلام کا سر اس کو لا کر دیا۔ جس وقت انہوں نے امام علی مقام کے سر کو دیکھا، وہ اسی صدمے سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شام کی جیل میں 8 دن گزارنے کے بعد یزید نے انہیں رہا کر دیا اور واپس مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ داخل ہونے پر وہ اپنی باقی خاندان سے ملے اور فوری طور پر کربلا روانہ ہو گئے اور اپنی اسی رہائش پر واپس آ گئے تاکہ وہ شہداء پر نوحہ خوانی کر سکے۔ زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک اپنے والد کی شہادت پر گریہ کرتے رہے۔ وہ پانی پینے سے کتراتے تھے کیونکہ انہیں یاد تھا کہ کس طرح ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا اور یہی پانی پلانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔